بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ہر جگہ پہ صحیح اور غلط یا مشکوک چیز کی چیکنگ کے طریقہ کار ہوتے ہیں نا۔ کوئی صاحب آپ کے پاس آئے کہنے لگے یہ سونے کی انگوٹھی ہے خرید لیجئے، اس وقت میری پریشانی ہے، تو آپ جو دام لگائیں گے آپ نے کہا نہیں پہلے چیک کرائیں گے سونا صحیح ہے، پیتل کے اوپر تو سونا نہیں چڑھا دی۔ ایک سے ایک کاریگر دنیا میں ہے نا، وہ تو گدھے کے اوپر بھی وہ سفید لکیریں ڈال کے زیورہ بنا کے بیچ دیا کرتے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہم چیک کریں گے نا، وہ کسوٹی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ملاوٹ کی چیزیں، یہ دودھ میں پانی ہے کہ پانی نہیں ہے، اس کے اپنے آلات ہوتے ہیں۔ خود انسان کے اندر ملاوٹ آ جاتی ہے نا کبھی، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ٹھیک نہیں رہا، اس کے اندر شوگر بڑھ گئی ہے تو اس کے چیک کرنے کے آلات، اس کا بلڈ پریشر بڑھ گیا۔ مولا اپنے شیعت کو چیک کرنے کے طریقے بتا رہے ہیں۔ وہ سمجھ لیجئے جیسے بلڈ پریشر کا مریض وہ مشین لے کے گھومتا رہتا ہے نا کہ کہیں بلڈ پریشر ہائی یا لو مجھے پتا چلے، وہ شوگر کا مریض وہ مشین لے کے گھومتا ہے نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دم شوگر لو ہو جائے میں مر جاؤں۔ شوگر کا زیادہ ہونا اتنا خطرناک نہیں جتنا لو ہونا اسی طرح سے۔ علی اپنے شیعہ کے لیے یہ اصول دے رہے ہیں کہ جو کہے کہ میں علی والا ہوں، یہ دیکھو طریقے میں بتا رہا، یہ کسوٹی ہے، اس پہ پرکھا کرو۔ لیکن پہلی حدیث میں رسول اللہ کی پڑھ رہا ہوں، یہ تو علی کی بات آئی نا، لیکن پہلے ایک بہت مشہور حدیث رسول اللہ کی سن لیجیے، اور اس کے بعد وہاں سے یہ بات آگے بڑھے گی علی والا کیسا۔ اچھا، بہت ہی مختصر ایک جملہ، یہ سارے موضوع کو سمیٹ کر آخر میں مجھے کہنا چاہیے تھا، لیکن میں شروع میں کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میں بہت زیادہ لمبی بات کرنے کے قابل ہوں۔ ایک جملہ، مفاتیح الجناح ہماری ایک بہت مشہور کتاب ہے، شیخ عباس قمی نے لکھی۔ ہمارے مراجع اور مجتہدین کے کمرے میں بھی اگر آپ جہاں وہ سوتے ہیں نا، تو ان کے بستر پہ ایک قرآن ہوگا، قرآن کے ساتھ یہ کتاب رکھی ہوگی۔ کسی بھی حرم میں، امام کے حرم میں جائیے، کسی بھی مسجد امام باڑے میں جائیے، بہترین کتاب اعمال کے اعتبار سے۔ اس میں شیخ عباس قمی نے جہاں ساری دعائیں لکھی ہیں، آخری دعا یہ لکھی، اس کے بعد پھر مہینوں کے اعمال شروع ہوئے۔ میں نے ریفرنس دے دیا، ایک جملہ ہے خالی، الہی کفا بی عزا ان نکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لک ربا انت کما احب فاجعلنی کما تحب۔ یہ میرا پورا موضوع، میں نے اس عنوان پہ کم سے کم 100 مجلسیں پڑھی ہیں دنیا، پورا اس کے اندر آ گیا۔ الہی کفا بی عزا، یہ مولا کا فقرہ کہہ رہا ہوں، مولا کی شہادت کی مجلس میں۔ مولا میری عزت کے لیے یہ کافی۔ لوگوں کو عزت کیسے ملتی ہے؟ جی بڑا عہدہ، لوگ عزت کرتے ہیں، بہت دولت، شاندار گاڑی سے اترتے ہیں کوئی صاحب تو ان کی بڑی عزت کی جاتی ہے، ان کا خاندان بہت بڑا خاندان، مشہور خاندان ہے، بڑی عزت ہوتی ہے۔ مولا مفاتیح میں نے حوالہ دے دیا تاکہ آپ چیک کر لیں، الہی کفا بعزا، میری عزت کے لیے یہی کافی، کیا نکون لک عبدا، کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ یہ دولت، یہ مکان، یہ گاڑی، یہ بنگلے، یہ خاندان، یہ سب بیکار چیز ہے، اس سے عزت نہیں ملتی۔ عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ وَكَفَى بِي فَخْرًا، اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے۔ ہر آدمی فخر کرتا ہے نا جو وہ اچیومنٹ کرتا ہے دنیا میں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ ان تکون لی عبد رب، کہ میرا رب تو ہے، تو ہے میرا رب، تو ہے میرا پالنے والا، یہ میرے لیے سب سے بڑا مقام فخر ہے۔ یہ تو مولا تعریف کر رہے پروردگار کی، اور بتا رہے کہ اللہ کا بندہ ہونا کتنا بڑا اسٹیٹس اور عہدہ ایک آدمی کو ملتا ہے۔ اگلا جو اس سے بھی چھوٹا جملہ، انت کما احب فاجعلنی کما تحب، اے خدا تو ویسا ہی ہے کہ جیسا میں چاہتا تھا اور پسند کرتا ہوں۔ توحید پروردگار کو علی سے جا کے سیکھ، خدا بندہ تو ایسا ہی خدا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، فاجعلنی، بس مجھے بنا دے ویسا بندہ کما تحب، جیسا تو چاہتا، جیسا میں چاہتا ہوں ویسا ہے میرا رب، اب جیسا تو چاہتا ہے ویسا غلام مجھے بنا دے۔ اب یہ علی تو خیر اس منزل ابدیت پر فائز ہیں کہ اس کی تفصیل بیان کرنا تو چھوڑے، مختصر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہی علی ہم سے کہتے ہیں تم جیسا مولا چاہتے وہ تمہیں ملا ہے کہ نہیں ملا؟ تمہارے اس مولا میں تمہیں کوئی کمی نظر آ رہی؟ تمہارے اس مولا میں نعوذ باللہ کوئی خرابی تمہیں نظر آ رہی؟ جو علی نے اللہ سے کہا وہی ہم علی سے کہتے ہیں کہ انت کما تحب کما احب، مولا آپ ہمیں ایسے ہی مولا ملے ہیں جیسا ہم چاہتے تھے، محبت کرتے تھے، یہ بھی ہم محاورے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، ورنہ تو آپ اس سے بھی بلند ہیں، لیکن جیسا آپ چاہتے تھے ویسا ہی ہے۔ بس فجعلنی، مولا ہمیں بھی ایسا بنا دیجئے جیسا شیعہ آپ چاہتے ہیں۔
یہ ہے ہماری ساری زندگی کا مشن، یہ ہے ہماری ساری زندگی کا مقصد۔ جب آپ کا علی سے سامنا ہوگا نا تو اس وقت ہونا چاہیے جب یہ اس دعا پہ آپ پورا اتر چکے ہیں۔ ہر ایک یہ ایک عقیدہ ہر ایک ہمارے پاس ہے، ہر ایک اس کے لیے تیار بھی ہے۔ کیا تیار؟ علی سے ہر ایک کی ملاقات کب ہوگی؟ ہو سکتا ہے کبھی آپ دنیا میں مصیبتوں میں مبتلا ہوں، مولا کی اس طرح مدد کریں کہ آپ ان کی زیارت بھی کر لیں۔ بغیر اپنی زیارت کرائے علی ہر ایک کی مدد تو کرتے ہی ہیں۔ بات یہ کہ جب آپ فیس ٹو فیس علی کے سامنے ہوں، ہیں ایسے واقعات، کتنے ہی لوگوں کو علی نے اس طرح سے بھی مدد دی ہے کہ خود اس کے سامنے آئے۔ لیکن ایک مرحلہ تو ایسا ہے نا کہ جہاں ہر مومن بھی میں نے غلط کہہ دیا، ہر انسان علی کی زیارت کرے گا نا تو اب یہ جو علی نے کہا فَجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ، مولا ہمیں ایسا شیعہ بنا دیجئے جیسا آپ چاہتے ہیں۔ تو جب علی سے ملاقات ہو تو ایسے شیعہ بن کے ملاقات کیجئے گا جیسا علی چاہتے ہیں۔ وہ کون؟ مَن يَمُتْ يَرَانِي مُؤْمِنًا كَانَ أَوْ كَافِرًا، یار ہار و حمدان، حارث حمدانی مولا کے بہت مشہور صحابی ہیں۔ اور یہ یمن کا وہ قبیلہ ہے جس کے بارے میں آپ نے اکثر علماء سے سنا ہوگا۔ ایک دن میں مولا نے سب کو اسلام میں داخل کیا تھا، لیکن یہ اتنے واقعات کا تو ٹائم نہیں۔ اس حارث حمدانی سے کہتے ہیں، اے حارث حمدانی، من یمت، جو مرتا، یرانی موت کے وقت مجھے دیکھتا ہے، مومنن کانا و کافر، مومن ہے وہ بھی دیکھتا ہے، کافر ہے وہ بھی دیکھتا ہے۔ جب علی آپ کو دیکھیں گے اور آپ کے سرانے آئیں گے ویسے شیعہ بن کے دنیا سے جائیے گا۔ فَجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ، مولا آپ تو ہمیں ویسے ہی ملے ہیں جیسا ہم چاہتے تھے، ہم بھی ویسے بن جائیں جیسا آپ چاہتے ہیں۔ اب آئیے یہاں سے پہلے رسول خدا کا فرمان، مفاتی میں جا کے مولا کا یہ مناجات، ایک لائن کی مناجات، یہ پڑھیے، حفظ کیجئے، بچوں کو یاد کرائیے، بچیوں کو یاد کرائیے، اور اپنی زندگی کا ایک ٹارگٹ رکھیے۔ بھئی آپ میں سے بہت سے لوگ یہاں پہ آئے ہیں، ایک ٹارگٹ لے کے آئے ہوں گے، بھئی یہاں آنا ہے، کام کرنا ہے، ایک مکان پاکستان یا انڈیا میں بنا لینا ہے، بیٹیوں کی اچھی جگہ شادی، اتنا کما لینا ہے، بچوں کو اچھی تعلیم دلوا دینا ہے۔ ہر انسان کا ایک ہدف، ایک مقصد، ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ ایک طالب علم ہے، اس کو یہ کہ مجھے ڈاکٹر بننا، وہ ساری محنتیں اسی کے لیے کر رہا ہے، مجھے چارٹرڈ اکاؤنٹ بننا، ایک ہدف ہے نا۔ ہر شیعہ کا ہدف یہ ہے جو مولا نے بتایا، فَجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ، مولا مجھے ویسا بنا دیجئے جیسا آپ چاہتے ہیں۔ یہ ہے آپ کی 60 سال، 70 سال، 90 سال کی زندگی کا خلاصہ۔ پہلے دن سے یہ ذہن میں رکھ کے آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ اب آئیے پیغمبر کی حدیث بہت مشہور تو ہے، لیکن دو حصوں میں۔ پہلا حصہ بہت مشہور ہے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ وہ وہی کہ کون ہے جو ساری رات عبادت کرتا ہے، کون ہے جو روزانہ قرآن ختم کرتا ہے، اور کون ہے کہ جو سارا سال روزہ رکھتا ہے، وہ سلمان فارسی والی، وہی سلمان فارسی، اور وہی حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے، اس لیے پڑھ نہیں رہا ہوں اور وقت بھی نہیں۔ اب پیغمبر نے جب یہ کہا کہ کون ہے جو روزانہ قرآن کا ثواب لیتا ہے، سلمان کا میں ہوں، اور بتایا کہ روزانہ 3 بار قل واللہ پڑھتا ہوں، تو 3 بار جو قل واللہ پڑھے اسے پورے قرآن کا ثواب ملتا۔ یہی ہم اپنے مرحومین کے لیے بھی 3 بار قل واللہ اس لیے پڑھتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد سلمان نے حدیث کو آگے بڑھایا، اور اس کے بعد والا فقرہ بھی ہمارے یہاں مشہور ہے، لیکن اس کی وہ تشریح مشہور نہیں جو سلمان نے کی، اور کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے یاد ہے ایک دن آپ نے میرے مولا کو دیکھ کے ارشاد فرمایا تھا، یا علی انت مثلک مثل التوحید فی القرآن، تیری وہ مثال ہے جو قرآن میں سورہ قل واللہ کی مثال ہے۔ یہ حدیث ہمارے یہاں مشہور ہے کہ علی کی وہ مثال ہے جو قل واللہ کی۔ لیکن اب آگے سمجھا رہے ہیں، شاید پیغمبر ہی کا، یہ آگے وضاحت بھی شاید پیغمبر کی، کہ آپ نے مولا کو دیکھ کے یہ کہا تھا، اے علی، جس نے زبان سے تیرا نام لیا اسے 1/3 ایمان ملا۔ نہیں، قل واللہ 3 قل واللہ قرآن، جو 1 مرتبہ پڑھے گا اسے 1/3 قرآن ملے گا، 2 بار پڑھے گا 2/3 قرآن ملے گا، 3 بار پڑھے گا کل قرآن ملے گا۔ اے علی، جو زبان سے تیرا نام لے گا اور محبت کا اعلان کرے گا اسے 1/3 ایمان ملے گا مگر 1/3۔ اور جو زبان کے ساتھ دل میں بھی تیری محبت رکھتا ہے، ایک بہت ہی مشہور قصیدہ ہے، زبان کے ساتھ دل بولا، ہے نا، تو اب جو دل میں بھی تیری محبت رکھتا ہے اسے 2/3 ایمان ملا ہے، مگر ابھی ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ اور جو زبان سے تیرا نام لے گا، دل سے تجھ سے محبت کرے گا، ہاتھ پیروں سے تیری سیرت پہ عمل کرے گا، اسے کل ایمان ملا کرتا ہے۔ تو اب فَجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ، مولا مجھے ویسا بنا دیجئے جیسا آپ چاہتے ہیں۔ تو وہ اس کے اندر کہاں تک ہمیں جانا ہے؟ زبان علی والی ہو، دل علی والا ہو، اور سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک سارا جسم علی والا۔ یہ نہ ہو کہ زبان پہ علی کا نام ہو، دل میں علی کی محبت ہو،
آنکھیں دشمن علی کی سیرت کے مطابق حرام چیزیں دیکھ رہی، ہاتھ دشمن علی کی سیرت کے مطابق حرام چیزوں کی جانب بڑھ رہے ہیں، کان دشمن علی کی سیرت کے مطابق حرام آوازیں سن رہے ہیں۔ نہیں، اب آئیے، جو ایک ذرا سی بات چھڑ گئی تھی، میں نہیں چاہتا ہوں وہ کل دوبارہ آئے تو اس کو پورا کر دوں۔ تو جب یہ کہا یہ پیغمبر نے تو پورا ایک فارمولہ بنا دیا، مولا نے بھی بہت ہی مختصر ایک کیپسول میں رکھ کے ہماری 60 سال کی زندگی کو ہمارے حوالے کر دیا، ویسا بنو جیسے علی چاہتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا، اور ویسا بننے کا مطلب کیا ہے کہ تمہاری آنکھ، تمہارے کان، تمہاری زبان، تمہارے ہاتھ، تمہارے پیر سب علی جیسے ہوں۔ یہ ایک طرح سے ہمارے یہاں توہین ہو جاتی ہے جب ہم کہتے ہیں ہم علی والے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں حرام فلم کہ علی کی آنکھ کیسی تھی، یہ ہماری توہین ہو جاتی ہے جب ہم کہتے ہیں علی والے ہیں اور زبان پہ آ رہا ہو جھوٹ اور غیبت۔ لیکن اس جملے کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھا لکھا مجمع ہے۔ تو اب یہ تو 2 فارمولے آ گئے، لیکن اس کے بعد اب اس کی وضاحت، اور وہ یہ کہ مولا شیخ صدوق ابن باوا قمی جو امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے، اور اس طرح سے امام نے شیخ صدوق سے کہا تھا جب وہ جوان ہوئے تھے کہ تمہارے باپ نے ہم سے دعا کی تھی نا کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہے، میں نے خاص دعا کی تھی اللہ سے تم پیدا ہوئے، اب کم سے کم تمہارا یہ فریضہ ہے کہ ہماری غیبت کے اوپر ایک کتاب لکھو جس میں وہ سارے شک کا جواب دے دو جو آج کل لوگ کر رہے ہیں کہ کوئی امام غائب نہیں۔ کمال الدین و اتمام النعمہ کے نام سے شیخ صدوق نے کتاب کے شروع میں لکھا کہ یہ کتاب تو میں نے اس لیے لکھی کہ زمانے کے امام نے مجھ سے یہ فرمایا کہ تم میری دعا سے پیدا ہوئے، تو اس لیے میرے موضوع پر ایک کتاب لکھو، اردو ترجمہ بھی ہے، PDF میں انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ خیر، علی کی طرف سے نماز بچتی ہے، دشمن علی کی طرف سے نماز ختم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج رات بھی جیسے ہی مغرب کا وقت آیا، مولا نے کہا کلثوم بیٹی مصلی بچھاؤ، میں اول وقت آج رات بھی نماز پڑھوں گا۔ لیکن ایک فرق ہے، شاید یہ زندگی کی پہلی نماز تھی جو علی نے بیٹھ کر پڑھی۔ دیکھیے بہت سی چیزیں ہم اور آپ سنتے ہیں، ہم کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس جملے کے پیچھے کتنا درد، کتنا دکھ، کتنی مصیبت چھپی ہوئی۔ ہمارے آپ کے یہاں تو کوئی ذرا تھک گیا بیٹھ گیا، مسجدوں میں کرسیاں زیادہ ہو گئی ہیں اور کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والے کم ہو گئے، ذرا تھکن ہوئی، ذرا بیماری ہوئی۔ یہ علی، پاؤں سے تیر کھینچو تو پتہ نہ چلے، نہیں یوں نہیں سمجھیں گے آپ۔ میں نے کہا کل کی مجلس کے شروع میں، پرسوں کی مجلس کے شروع میں کہا تھا علی کا بہت کچھ تعارف زینب نے کرایا ہے نا۔ علی بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ قیامت ہے، قیامت۔ کیسے پتہ چلے گا؟ ویسے ہی پتہ ہے، لیکن اور مزید زندان شام میں سجاد نے زینب کو نماز پڑھتے دیکھا، بیٹھ کر پڑھ رہی ہے اور سنت نماز پڑھ رہی ہے۔ سنت نماز بیٹھ کے پڑھی جاتی ہے، مگر سجاد کو آنکھوں پہ یقین نہیں آیا۔ پھوپھی اماں یہ کون سا دن آ گیا کہ آپ بھی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں؟ آپ نے تو 18 لاشوں کے بیچ میں میدان کربلا شام غریبہ بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ تو جب اہل بیت میں سے کوئی بیٹھ کے نماز پڑھے، سمجھ لیجئے یہ قیامت ہے، قیامت۔ اور اگر علی جیسا فاتح خیبر ہو جو ایک ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو کھیل دے، وہ اگر بیٹھ کے نماز پڑھے۔ اور اس نماز کے بعد علی نے کہا تھا کہ جو مجھے دیکھنا چاہتے ہیں ذرا بلا کے لاؤ، وہ آئے۔ علی نے کہا سلونی، مجھ سے سوال آج بھی کرو، لیکن آج سوال مختصر کرنا، کیونکہ آج میں بہت تھک چکا ہوں، بہت کمزور ہو چکا ہوں۔ علی کہہ رہے ہیں کہ آج میں بہت کمزور ہو چکا ہوں، سوال بھی زیادہ نہ کرنا۔ جس وقت رات آئی، علی کی یہ باتیں جاری، ادھر ابن ملجم پکڑ کے لایا گیا تھا، صبح سویرے رسیوں سے باندھ کے اس کو ایک کمرے میں بند کیا گیا تھا۔ کلثوم قریب سے گزری پورے حجاب شرعی کے ساتھ، دیکھو بڑا خوشی کے عالم میں۔ کلثوم نے کہا خوش کیوں ہو رہا؟ میرا بابا جو ہے وہ صحت یاب ہو رہا۔ وہ بے حیا کہتا ہے صحت یاب؟ میں نے دنیا کا سب سے خطرناک زہر لیا تھا کہ اگر دریا میں ڈال تو دریا کی ساری مچھلیاں مر جائیں۔ 7 مرتبہ اس زہر کو اپنی تلوار پہ لگایا، اور پھر اس 7 مرتبہ زہر والی تلوار سے علی کے سر پہ حملہ کیا۔ میں تو تعجب میں ہوں کہ اب تک کیسے بچے ہوئے ہیں، وہ تو ایک لمحے میں ختم ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے یہ علی کون ہے؟ ابو الائمہ، تمام ائمہ کے باپ۔ تو ہر امام پر جو الگ الگ مصیبت آئی ہے نا، وہ مل کے علی پہ آئی۔ کیا مطلب اس جملے کا؟ ہمارے باقی جتنے امام معصوم یا تلوار کے ذریعے شہید ہوئے، تلوار کی سختی، یا زہر دیا گیا، زہر کی تلخی۔
تلوار سر توڑتی ہے، زہر اندر سے جسم کو توڑتا۔ علی وہ امام معصوم ہے جس کے سر پہ تلوار بھی لگائی گئی، جس کے جسم میں پورا جسم میں زہر بھی اترا۔ تلوار کی سختی بھی علی نے برداشت کی ہے، زہر کی تلخی بھی علی نے برداشت کی ہے، اور 3 دن تک۔ اب یہ بھی جملہ روایتوں میں کہ صبح طبیب ڈاکٹر آیا تھا علی کے سر کے زخم پر۔ اچھا، یہ تلوار ٹھیک اسی جگہ لگی جہاں پہ جنگ خندق میں عمر ابن عبدود کا وار تھا۔ اس نے آ کے زخم پہ مرہم پٹی کی، مرہم لگایا، پٹی کی، شام کو دوبارہ آیا، دوبارہ پٹی چینج کرنا، ڈریسنگ چینج ہوتی۔ یہ میں مصائب پڑھ رہا ہوں، تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں۔ جس وقت پٹی چینج کی اور علی کی حالت دیکھی تو ایک مرتبہ باہر نکلا، ڈاکٹر نے اپنا کام کیا، باہر نکلا اور آقا حسن سے کہا کہ اس وقت آپ کے بابا کی حالت بہت کمزور ہو چکی ہے، اگر کہیں سے دودھ مل جائے نا اس وقت بہترین غذا۔ یہ دروازے سے نکلتے نکلتے کہا، اب امام حسن نے جا کے بہن کلثوم سے کہا، بہن دودھ کا انتظام کرو۔ لیکن ایک دم حسن مجتبیٰ کے کانوں میں کچھ بچوں کے شور کی آواز آئی۔ حسن مجتبیٰ اپنے اس گھر سے باہر نکلے، دیکھا دروازے پہ پتہ نہیں کتنے درجنوں بچے ہاتھ میں دودھ کے پیالے لے کے کھڑے ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے، 6 سال، 8 سال، 9 سال۔ حسن مجتبیٰ نے پہچان لیا، یہ تو سارے ہیں جو کوفے میں جو یتیم بچے ہوتے ہیں نا، یہ اس گھر کا یتیم، یہ اس گھر کا یتیم، یہ اس گھر کا یتیم۔ یہ یتیم بچوں کے ہاتھ میں دودھ کے پیالے، سب نے آقا حسن کو دیکھا، طلب کے کہا، مولا ہم نے سنا ہے ہمارے مولا کو اس وقت دودھ کی ضرورت ہے، ساری زندگی ہمیں دودھ پلانے والا مولا، ہم اپنا دودھ کا پیالہ اٹھا کے لائیں، مولا ہماری طرف سے ہمارے مولا کو یہ دودھ پیش کر دیجیے گا۔ اللہ، یہ یتیم ہیں کوفے کے جنہیں معلوم ہے کہ علی کسے کہتے ہیں۔ مگر حسن نے کہا کہ بچوں جاؤ، تم خود استعمال کرو، ہمارے گھر میں دودھ ہے۔ ایک بار دوبارہ کمرے میں آئے تو اتنی دیر میں کلثوم دودھ کو تیار کر کے لا چکی۔ علی کی نگاہ دودھ پر پڑی، وہی جملہ کہا جو آپ نے کل سنا، کلثوم بیٹی کیا تو نے دیکھا ہے اپنے بابا کو کبھی رمضان میں دودھ استعمال کرتے ہوئے؟ کل رات کو بھی یہی کہا تھا نا، جب نمک اور دودھ تھا تو کہ ایک اٹھا لے۔ کلثوم نے نمک اٹھانا چاہا، روک دیا، نمک رکھ دے، دودھ لے جا۔ آج بھی یہی جملہ کہا، بیٹی یہ دودھ لے جا، وہ نمک لے آ۔ کل بیٹی نے باپ کی بات مان لی تھی، آج بیٹی نے نہیں مانی، بس نافرمانی بھی نہیں کی، تڑپ کے کہا، بابا آپ کو آپ کے کلثوم کے حق کا واسطہ ہے، زندگی میں پہلی بار آپ کی بیٹی آپ سے کوئی درخواست کر رہی ہے، بابا آج اس دودھ کو واپس نہ کیجیے۔ مولا نے سنا تو آپ کو معلوم ہے نا کہ اگلا جملہ کیا کہا، جس کا میرے 3 دن پہلے کے مصائب سے ہلکا سا تعلق۔ مولا نے کہا، اچھا کلثوم بیٹی، اس طرح بیٹی نے باپ سے درخواست کی ہے زندگی میں پہلی بار، چلو میں اس کو استعمال کرتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ کیا ابن ملجم کو بھی اسی طرح سے دودھ بھجوایا گیا؟ مولا وہ آپ کا قاتل ہے، کہا نہیں، جب تک کہ یہی غذا اس کے پاس نہیں جائے گی اس وقت تک علی یہ دودھ نہیں پیے گا۔ اب میں دل چاہتا ہے مولا سے ایک جملہ کہوں، یا امیر المومنین، جو آپ نے کہا یہ آپ کا کرم ہے، آپ کریم ہیں، لیکن مولا یہ آپ ان کو دودھ پلا رہے ہیں جن کی حالت یہ ہے کہ کل کربلا میں آپ کا اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہوگا، دودھ تو دور کی بات ہے، یہ اسے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیں گے، 3 بھال کا تیر ماریں گے۔ لیکن مولا نے، معلوم ہے مولا کو کہ اصغر کو کربلا میں کس امتحان کا سامنا ہے، مگر ہے تو اصغر علی ہی کا ٹکڑا نا، کہا نہیں پہلے یہ دودھ وہاں جائے گا، وہاں گیا، اور پھر رات گزرنے لگی۔ ایک بار حسن کو بلایا، کہا حسن ایک اسلامی قانون بھی، لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، اے صاحبان عقل، ہر قاتل کو معاف نہ کیا کرو، اس سے سزا لینا ضروری ہے، ابن ملجم کو قتل کرنا میرے بعد، مگر اس نے ایک ضربت ماری ہے، تم بھی ایک تلوار کا ایک وار کرنا۔ نہج البلاغہ میں جملہ، خبردار اس کے لاشے کو مسلح نہ کرنا، پامال نہ کرنا، کیونکہ میں نے اللہ کے، یہ نہج البلاغہ کا جملہ پڑھ رہا ہوں، اللہ کے رسول سے سنا کہ اگر کتا بھی پاگل ہو جائے تو اس کے جسم کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی اجازت نہیں۔ میں اس پہ راضی نہیں ہوں کہ میرے قاتل کے جسم پر ایک سے زیادہ تلوار لگے۔ مولا سمجھ میں آ گیا،
آپ تو ایسے ہی امام برحق ہے، لیکن مولا ذرا کربلا میں آئیے، ابھی ابھی میرا آقا حسین مارا گیا، زینب کبریٰ خیمے میں آئیں، گھوڑے دوڑنے کی آواز آ رہی ہے۔ زینب نے گھبرا کے کہا اماں فضہ، میرا بھیا تو مارا جا چکا ہے، اب یہ گھوڑے کیوں دوڑ رہے ہیں؟ ذرا دیکھ کے آنا۔ فضہ باہر آئیں تو عجیب منظر دیکھا۔ عمر سعد اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اپنے گھوڑے تیار کرو، ہمیں حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑانا ہے۔ عربوں کا طریقہ ہے جب کسی سے انتقام لیتے ہیں تو اس کا لاشا پامال کرتے ہیں، کہا حسین اور حسین کے ساتھیوں کو۔ گھوڑے تیار ہوئے، مگر اب جو ہر کی فوج تھی نا، وہ تو ہمارے ساتھ کے لشکر میں ہے نا، وہ ایک بار طلب کی آگے بڑھی، کا ہر ہمارا سردار تھا، ہم عرب ہیں، ہماری غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ ہمارے ہوتے ہوئے سردار کا لاشا پامال ہو۔ عمر سعد نے کہا ہر سے میرا کون سا بڑا اختلاف ہے، لے جاؤ اس کا لاشا۔ ایک بار علی اکبر کا خاندان، یہ علی اکبر اور یزید ایک خاندان میں مل جاتے ہیں، آگے جا آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہا یہ ہمارے خاندان کا ہے، لے جاؤ اکبر کا لاشا۔ حبیب ابن مظاہر کا قبیلہ بنی اسد تو رہتا ہی کربلا میں، وہ یہ منظر دیکھ کے آگے بڑھا کہ حبیب ہمارا ساتھی تھا۔ اے عمر سعد، حبیب کو چھوڑ دے، کا حبیب کا لاشا لے گا۔ غرض یہ کہ ہر شہید کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار جاننے والا آتا تھا، لاشا لے جاتا تھا، سارے لاشے اٹھ گئے، مگر ایک لاشا ہے جو کلبرا کی جلتی ریتی پہ پڑا ہے، کوئی نہیں جو آگے آ کر کہے عمر سعد یہ محمد کے نواسے کا لاشا ہے، یہ علی کے وارث کا لاشا ہے، یہ فاطمہ کے لخت جگر کا لاشا ہے، یہ حسین ابن علی کا لاشا ہے۔ فضہ نے دیکھا، آواز دی شہزادی زینب ذرا باہر آ کے دیکھیے میرے آقا کے لاشے پہ کیا گزر رہی۔ اور علی کی تیسری وصیت سن لیجئے، اور آج کے مصائب ختم، باقی کل۔ قاتل کو دودھ کا پیالہ بھجوایا، نماز مغرب عشاء اور کچھ 1/3 رات کے بعد وصیت کی کہ دیکھو بدلہ لینا ہے وہ اسلام کا حکم ہے، لیکن ایک بار کرنا، اور پھر آدھی رات کے قریب اب بیٹیوں کی باری لگی ہوئی، 2 گھنٹے یہ بیٹی، 2 گھنٹے یہ بیٹا، 2 گھنٹے یہ بیٹی۔ بابا کی مزاج پر بیمار کے سرانے کسی کو رکھا جاتا ہے نا۔ آدھی رات کا وقت ہے، مولا کے قریب ام کلثوم، دیکھا ایک دم میرا بابا بہت بے چینی کے عالم میں کروٹیں بدل رہا۔ بیٹی تڑپ کے آگے بڑھی، ایک عام بیٹی اپنے زخمی باپ کی یہ حالت نہ دیکھے، کلثوم جیسی بیٹی، اور قریب آئی اور قریب آ کر کہا بابا کیا بہت تکلیف ہو رہی ہے؟ بیٹیاں برداشت نہیں کر سکتی، اللہ آپ کو بیٹیاں عطا کرے، آپ خود اندازہ کریں گے بیٹیوں کی محبت۔ بابا کیا بہت تکلیف ہو رہی؟ آپ کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے مولا، بہت تکلیف، بابا بہت تکلیف۔ کہا بیٹی کلثوم کیا تیرا بابا تکلیف میں کر رہے گا یا تڑپے گا؟ تو بابا کس لیے؟ کہا مجھے ابن ملجم کے کرراہنے کی آواز آ رہی، ایسا لگ رہا ہے کہ لوگوں نے اسے مضبوطی سے باندھا ہے، اس کی رسیاں ڈھیلی کرو، جب تک کہ اسے آرام نہیں ملے گا علی کو آرام نہیں ملے گا۔ حسن کو بلایا گیا، رسیاں ڈھیلی کی گئی، بس مولا میرے آخری جملے، میں نے مانا واقعاً آپ کریم ہیں، ایسے ہی ابن ملجم کی رسی ڈھیلی کرائی، مگر ذرا دربار شام میں آ جائیے، ایک ننھی سی بچی ہے جس کا ایک ہاتھ چہرے پر ہے، ایک ہاتھ گلے پر ہے، کبھی کھڑی ہو جاتی ہے کبھی بیٹھ جاتی ہے، مولا وہ آپ ہی کی پوتی تو ہے نا؟ ایسا عجیب منظر کی یزید بھی گھبرا گیا، کہا اے بیٹی تیرا نام، اے بچی تیرا نام کیا؟ کہا میرا نام فاطمہ، لیکن بابا مجھے پیار سے سکینہ کہا کرتا۔ اچھا تو سکینہ، ہاتھ چہرے پر کیوں ہے؟ کہا بہنوں اور پھوپھیوں کے بال بڑے ہیں، بالوں سے چہرہ چھپا لیا۔ ہائے سکینہ کے تو بال بھی اتنے بڑے نہیں۔ اچھا اور ایک ہاتھ تیرا گلے پر کیوں ہے؟ یزید تیری فوج نے ایک رسی میں 18 گلے باندھ دیے ہیں، جب میں کھڑی ہوتی ہوں میرے بھیا سجاد کا گلا گھٹتا ہے، میں بیٹھتی ہوں میرا گلا گھٹتا ہے۔ ہائے یزید، ایک رسی اور ادھر ابن ملجم کی رسی ڈھیلی کرائی جائے۔